بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، جس نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صلاۃ و سلام ہو اس ہستی پر جس کی ولادت سے کائنات میں اجالا ہوا، ظلمتیں چھٹیں اور انسانیت نے حقیقی روشنی پائی۔ ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم صرف چراغاں یا خوشی تک محدود نہ رہیں، بلکہ حضور کی سیرت کو دور حاضر کے مسائل کا حل سمجھ کر اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل پیغام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایک عظمت والا رسول بھیجا۔ میلاد شریف اور دور حاضر کے تقاضے۔ آج انسانیت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، تعصب، نفرت اور لسانیت خود غرضی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بنیاد ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل، مساوات اور امن کا درس دیتی ہے۔ آج کے دور میں میلاد صرف تقریبات نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ کی تحریک بننی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یعنی میلاد منانے کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو آباد کیا جائے، ان کی سیرت سے روشنی حاصل کی جائے۔ آپ نے زور دیا کہ میلاد میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، نعت شریف، درود و سلام، غریبوں کی خبر گیری اور علم دین کی نشر و اشاعت ہو۔ مجدد الثانی نے مکتوبات شریف میں بار بار یہ نصیحت فرمائی کہ تمام نیکیوں کی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کی پیروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ذکر یا محفل کی اصل قیمت اس وقت ہے جب وہ دل کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرے۔ یعنی میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنت کے سانچے میں ڈھالیں اور منکرات سے بچیں۔ یوں میلاد ہمارے لیے محض ایک تقریب نہیں بلکہ تحریک حیات بن جائے گا۔ آخر میں ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں میلاد کی خوشی کو حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راسخ فرما، ہمارے گھروں کو سیرت طیبہ کی روشنی سے منور فرما اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔